السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میاں ثناء اللہ کی خدمت میں حاضر۔ آج میرے ساتھ ہمارے پروگرام کے لیے جو ہماری دو فاضل شخصیات تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ سلام، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک دانشور ہیں اور ذرائع ابلاغ کی دنیا میں ایک جانا پہچانا معتبر نام ہے۔ اسی طرح سے اہل علم کے ہاں بھی آپ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، معتبر نام ہے۔ کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے، ہماری دعوت پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نوجوان عالم دین، مفتی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، آج بھی ہم نے ان کو دعوت دی، تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، کیا حیا صرف عورتوں کے لیے ہے؟ جی ہاں ناظرین، اس موضوع کے حوالے سے جاننا، معلومات حاصل کرنا اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنا آج کی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت انسانی معاشرے کی دو بنیادی اکائیاں ہیں۔ انہی سے نسل آدم کی افزائش ہوتی ہے اور یہی اسے پروان چڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور پھر مرد و زن پر مشتمل انسانوں کا گروہ ہی معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ انسانوں کا جو گروہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، اور جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہ جائے وہ محض ایک انسانی معاشرہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، اسلامی معاشرے کا حسن حیا ہے، اور حیا ہی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا زیور ہے۔ اسلامی معاشرے کے حسن کو برقرار رکھنا اور اپنے اس قیمتی زیور کی حفاظت کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی یکساں ذمہ داری ہے۔ ہاں، البتہ مرد کے قوام ہونے کے ناطے سے بعض اوقات اور بعض مقامات پر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ایک اپنے حیا کا تحفظ اور دوسرے صنف نازک کے حیا کا تحفظ۔ ناظرین، کوئی معاشرہ کتنا ہی سلجھا ہوا کیوں نہ ہو، اس میں کسی ناخوشگوار واقعے کا پیش آنا بھی ایک فطری امر ہے۔ جیسا کہ انسانی تاریخ کے سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سنہری دور کا وہ معاشرہ جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تشکیل دیا تھا، اس معاشرے میں ایسے ہی واقعات پر اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد بھی ہوا۔ لیکن ناظرین، سوائے اسلام دشمن عناصر کے اور منافقین کے گروہ کے کبھی کسی نے اس مسلم معاشرے کی کسی بشری کمزوری کو اچھالنا نہیں شروع کیا، اور باہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی اصلاح اور تربیت پر توجہ دی۔ ناظرین، آج ہمیں بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے مرد عورتوں پر تان کریں گے اور عورتیں مردوں پر تان کریں گی، اور پھر ذرائع ابلاغ پر حاوی ہمارے بہن بھائیوں کا ایک گروہ 14 اگست کو مینار پاکستان لاہور میں پیش آنے والے ایک انتہائی بیہودہ اور قابل مذمت واقعے کی آڑ میں پورے ملک اور پورے معاشرے کو بدنام کرنے لگ جائے گا تو یہ کوئی خیر خواہی والا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اصلاح کا پہلو نکلے گا۔ ناظرین، اگر ہم اپنی بچیوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ مریم، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ کائنات عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والا حیا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں میں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام والا کردار پیدا کرنا ہوگا۔ ناظرین، میری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں اپنے فاضل مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ایک اسلامی معاشرے سے حیا اٹھ جائے
تو کیا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا حقدار ہے حیا کے بغیر، یا صرف ایک انسانی معاشرہ ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے کہ حیا میں مرد اور عورت برابر ہیں، جی اور خود آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ کیا اسلامی معاشرہ حیا کے بغیر اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے؟ جی تو اس کا فیصلہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جی آپ مجھے بتائیے کہ جس دل میں ایمان نہ ہو جی وہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے مستحق ہے؟ یعنی بنیاد تو ساری جی چیزوں کی بنیاد ایمان ہے، ایمان ہے۔ اور برابری کی جو بات آپ نے کی تو قرآن مجید صرف اس لیے نازل ہوا کہ ہم نے یہ دونوں مرد اور عورت، جس طرح آپ نے فرمایا کہ سکے کے دو رخ ہیں یا ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس جی کے بغیر انسانی تمدن اور تہذیب وجود، ان کے درمیان کنفلکٹ ہو جائے جی آپس میں، ان کے درمیان تعاون کی وجہ، تو یہ کسی قیمت پر یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جی صاف بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جی یعنی خود عیسائیوں نے خواتین کی ڈیگریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی فضیلتوں اور اس پر بات کی۔ جی حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے حضرت بی بی حوا پیدا ہوئی، جی تو یہ بتائیے کہ حضرت بی بی مریم کی کھوک سے کون سا مرد پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بالکل برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جی پھر ان کے ہاں یہ ایک تصور تھا کہ عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، جی تو قرآن نے اس کی وضاحت کی، قرآن نازل اس لیے ہوا جی فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کے لیے کہا کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ شیطان نے ورغلایا۔ برگلایا۔ جی تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے چوائس جو ہے ڈی جور اور ڈیفیکٹو، بالفعل اور بالحق میں، جی خاتون کو چوائس کا حق دیا ہے کہ اپنے شوہر کا انتخاب کرے، کیونکہ کل خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ایماندار بہترین مرد کا انتخاب اپنے لیے کیا کہ نہیں۔ جی آپ دیکھیں ہم مولوی حضرات وہ اندر بھیج دیتے وکیل کے لیے، اس کے ساتھ گواہ بھی، جی اور اسی طرح جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر طلاق کا ایک حق مرد کو دیا گیا ہے۔ جی اسی طرح جب میراث میں دو حصے بھائی کو ملتے ہیں، ایک حصہ بہن کو ملتا ہے۔ جی آپ دیکھیں برابری، جی بہن ایک شوہر سے مہر لیتی ہے جی ایک حصہ، اور بھائی ایک خاتون کو مہر دیتا ہے۔ جی اب ہمارے ہاں علماء کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس سے پوچھے کہ جی آپ گھر سے میراث کتنا لے کے آئے، اور اگر آدھی میراث اس عورت کے نام نہیں لکھتے ہیں، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، جی اس معاشرے میں ساری ناہواریاں ختم ہو جائیں۔ تو یا ایھا الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ جی وخلق منہا زوجہا۔ تو یہ انسانی معاشرہ نہ مرد کو بڑھانا چاہیے نہ خاتون کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جی کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اس پر چلتی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ تو اتنی نہیں ہو سکتی ہے، جی لیکن الزانیت تو پہلے سے کرایا ہے، جی اور اس کے ساتھ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جی اس سے بالکل صاف پتہ چل گیا کہ ایک عورت بھی اتنی ہی ایک مرد کو رجھا سکتی ہے جتنا ایک مرد جو ہے اس کے سلسلے میں ان ہوس کے اس رستوں کے اوپر چل سکتا ہے۔ تو جی یہ ایک بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ بنیادی چیز جو ہے ایک اسلامی معاشرے کی وہ ایمان ہے، اور ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ایک چیز حیا ہے۔ اگر حیا اٹھ جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور حیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ باقی شریعتوں کی جو بچی ہوئی ایک چیز ہے اس شریعت کے ساتھ وہ حیا ہے، کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے اس حیا کی تعلیم دی۔ ڈاکٹر اسداللہ صاحب، ہمارے معاشرے کی کچھ چیزوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے، اور کچھ میں نے بھی گزارشات پیش کی ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں کہ ہم تان کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، نہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ عموماً ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ حیا کا تصور جو ہے یہ صرف خواتین کے ساتھ ہے، انہیں با پردہ اور با حیا ہونا چاہیے، جیسے میں نے ابھی گزارش کی ہے
کہ اگر ہم اپنی بچیوں میں وہ حیا اور کردار دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان خواتین کا قرآن پاک کے اندر کیا اور ان کو خواتین قرآن کہا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار بھی اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ واقعی صرف خواتین کے لیے ہے یا یہ مردوں کا بھی اس میں کوئی مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو احکامات آئی ہیں ان میں زیادہ تر مردوں کو خطاب کیا گیا ہے جی، اور جب خواتین نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے مواقع پر صرف مردوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے تو پھر اللہ جل شانہ نے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اس میں خواتین کو بھی خطاب فرمایا۔ جی، تو زیادہ تر جو احکامات ہیں، جیسے کل بھی آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہاں پر مردوں کو ہی خطاب ہے، اس کے بعد خواتین کو خطاب کیا گیا ہے۔ جی، حیا کے جتنے اوصاف ہیں حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مردوں کو خطاب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی پر سے گزر ہوا جی، جو اپنے بھائی کو ملامت کر رہے تھے کہ آپ ہر موقع پر شرماتے ہیں، فلاں فلاں حق آپ کا ضائع ہو گیا۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں۔ اور بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ آدمی کے اندر جو ایک انسانی ملکہ ہوا کرتا ہے جو اس کو برائیوں سے روکتا ہے، جی، اس کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ حیا ہے۔ حیا ہے، چنانچہ جب حیا کا یہ بندھن ٹوٹ جائے جی، اس کے بعد آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پر بہت زور دیا اور فرمایا کہ ایمان کے 73 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب وہاں پر خواتین کا اور مردوں کا الگ سے کوئی بیان نہیں کیا گیا، جی، اس لیے جتنی ذمہ داری خواتین پہ عائد ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ خواتین پہ زیادہ ذمہ داری، اس وجہ سے بعض اوقات بات کی جاتی ہے کہ چنانچہ ان کو زیادہ نکلنے کے مواقع اس طرح پیش نہیں آتے جس طرح مرد جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ حیا کا حکم مردوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اگر ہم اسوہ حسنہ دیکھ لیں، صحابی فرماتے ہیں کہ جتنی ایک کنواری عورت پردہ نشین عورت ہوتی ہے اس سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود حیا موجود تھی۔ وہ اتنا بھی صحابہ کرام ایک دفعہ ولیمے کے موقع پر جب گھر میں زیادہ دیر تشریف فرما ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہوا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے حیا آتی ہے، وہ آپ کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ چلے جائیں، آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ زیادہ دیر کھانا کھا لینے کے بعد کسی گھر میں نہیں بیٹھنا، گپ شپ نہ لگاتے رہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے لیے یکساں حکم دیا گیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بس عورتوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حیا اختیار کریں، اور خواتین پہ زیادہ اس لیے ہے کہ وہ چونکہ باہر نکلتی ہیں، ان کے لیے خاص احکام بھی ہیں۔ اور جیسے آپ نے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کی ارشادات کا تذکرہ کیا، تو عمومی مزاج تو قرآن کا یہی ہے کہ یہاں عام حکم آتا ہے تو مرد اور خواتین دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہاں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو الگ سے مخاطب کیا اور مردوں کو الگ سے خطاب کر دیا، اور وہ بھی اس لیے کہ تاکہ ان میں کوئی ایسی چیزیں، یعنی کہا کہ دونوں برابر ہیں، کہ روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والیاں، صبر کرنے والے صبر کرنے والیاں، کہ اللہ کے ہاں سب کے اجر برابر ہیں۔ جب اجر برابر ہیں تو پھر جواب دہی بھی برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ وہ معاشرہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دیا تھا، جس کی نظیر اور مثال تاریخ نسل آدم میں نہ مل سکی، نہ ملے گی اور نہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ خود آپ کا وجود مسعود اس کے اندر موجود ہے اور براہ راست رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ تو اس معاشرے میں جو تربیت کیا آپ نے صحابہ اکرام کی، صحابیات کی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، میں چاہوں گا کہ ان میں جو حیا کی کچھ جھلکیاں تھیں وہ ہم چاہیں گے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے پردے کے معاملے میں 4 احکامات نازل ہوئے جی، اور سب سے اہم حکم جو ہے وہ واجب اور فرض یہی ہے، دونوں کو، مرد کو اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کھڑکی اور دروازہ جو ہے یہ انسان کی نظر ہے اور آنکھیں ہیں۔ اور پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی عورت پر آپ کی پہلی نظر پڑ جائے
تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر آپ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نہ ڈالیں بات ہے، اور سوائے ضرورت کے۔ جی اب دیکھیں کہ وہ ماہر القادری کہتے ہیں کہ جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط، جی سہو نظر معاف ہے، قصد نظر حرام۔ جی تو مولانا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے جی کہ یہ جو ایک دفعہ نظر کسی کے اوپر پڑ جائے جی اور پھر وہ پڑی رہے، جی تو اس کے بارے میں پھر وہ تو حدیث میں پہلی نظر ہے، جی تو آپ نے فرمایا ایک نظر کی بات کی گئی ہے، ایک نظارے کی بات نظارے کی بات نہیں نہیں کی کی گئی۔ گئی۔ جی ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ یدنین من جلابیبہن جی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا، چار دیواری عورت کا حق ہے، پردے کا ظاہر ہے کہ دونوں کو احکامات نہیں دیے جا سکتے تھے، جی جو احتیاط یعنی بچوں کے معاملے میں اب 9 مہینے خاتون گھر میں ہیں، جی اور اس کی نماز کے بارے میں بھی صرف اس خاتون کے بارے میں حکم، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب عیدگاہ میں کیوں نہیں آتی ہو؟ جی تو صحابیات نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس چادر نہیں، آپ حیا کا اندازہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہن دوسری بہن کو اپنی چادر میں شریک نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح جس دن یہ حکم آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا، جی افک کا جو واقعہ، اس کے اوپر آپ سرزنش دیکھے مسلم معاشرے کی، جی کہ اگر آپ لوگ یہ کہہ دیتے کہ ما سمعنا وما شہدنا، اور ہم نے دیکھا نہیں اور ہم نے کچھ وہ نہیں کیا، جی اور 4 گواہ آپ لوگ بہتان عظیم فرمایا گیا۔ جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یرمون المحسنات کے اس میں کہ کسی پاک دامن عورت پہ اگر کوئی آدمی کوئی الزام دھرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کی 100 سال کی بے ریا عبادت اللہ تعالی حبت کر لے گا۔ جی بہت سخت وہ ہے۔ اب 4 دیواری ہے، چادر ہے اور اختلاط ہے، ان 4 چیزوں کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی یہ تدریجاً ان 4 چیزوں کا جو خیال رکھنا یہ عورت کی بھی یہ ذمہ عورت داری کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی۔ اگر یہ پامال کرے گی عورت تو ظاہرہ کچھ نہیں کر دو۔ ہوگا۔ جی میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا تھا 2 حوالے، جی ایک منٹگمری واٹ جو ہیں کہ یہ آیا کہاں سے، یہ ہمارے ہاں کلچر۔ جی منٹگمری واٹ سے الطاف حسن قریشی اردو ڈائجسٹ والے نے انہوں نے پوچھا، جی مدیر جو تھے، کہ آپ محمد آف مکہ اور محمد آف مدینہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اسلامی کلچر تو آپ پاکستان میں دوسری جگہوں پہ جو اسلام آپ دیکھ رہے ہاں جی اس میں تو کوئی ایسی اٹریکشن، کوئی ایسی دلچسپی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیٹ از دی ریفلیکشن آف آور کلچر، اور کلچر۔ ہم یہاں ماسٹرز رہے، آقا رہے، یہ ہمارے کلچر کا عکس ہے، جی یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ جی یہی بات ٹوائنبی نے ہسٹری وانس دا ماڈرن مین میں، آپ ایک نام ہے، جی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 48 تہذیبوں کا مطالعہ کیا، اور آج کی دور میں 100 سال کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کی جن چیلنجز کا سامنا کیا ہے جی ان کا جواب دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں سیریسنس اور انسانی ایتھکس اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے۔ جی اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک ماوراء العقل جی ایک ایمان کو ایجاد کرنا پڑے لوگوں کو لائن میں لگانے کے لیے، تو ہمیں وہ ایجاد کرنا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے مفکرین دنیا، یہ تو میں مسلمان مفکرین کی بات میں نے نہیں کی، جی یہ جو کچھ ہے لارڈ میکالے، ہم نے روحانی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے نام پر جب علیحدہ کی، تو وہ اس کی آئنسٹائن کی بات ہے کہ وداؤٹ سائنس جی وداؤٹ سائنس ریلیجن از لیمب، لنگڑا ہے، جی اینڈ وداؤٹ ریلیجن سائنس از بلائنڈ، جی وہ اندھا ہے۔ آج کی دنیا ایک اندھی دنیا ہے، اس کے پیچھے وہ جو ذمہ داری ہے، وہ جو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور حاصل کرنا اس سے متعلق ہونا ہے، وہ ہمارے ہاں سے ناپید ہو جی گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، اور اس دور کی آپ نے یاد تازہ کروا دی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ تعلیمات جو پردے کے بارے میں، چادر 4 دیواری کے بارے میں اپنے صحابہ صحابیات کو بتائیں، تو کیسے اس پر عمل کیا گیا؟ آپ نے تہذیبوں کی بات کی تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے اعلیٰ اور ارفع تہذیب ہماری تہذیب ہے، جس میں کوئی اس شک لیے کہ اس تہذیب کا بانی خود خالق کائنات ہے، نہیں، یہ انسانوں اس کا کی عطا خالق۔ کردہ تہذیب ہے، جی انسانوں کے لیے اس نے اس کو بنایا ہے، باقی تہذیبیں انسانوں کی ایجاد کرتا ہے، اس کے رسم و رواج انسانوں کے ایجاد کرتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک فطری امر ہے
کہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے ہمیشہ مغلوب قومیں اس کی اقتدا کرتی، اس کو فالو کرتی ہیں. جب تک اسلام غالب تھا تو اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے. جب ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے برصغیر کی بات کی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ ہم چونکہ ایک مغلوب قوم رہے تو ہمارے اوپر دوسری تہذیبوں کا اثر آ گیا. ہم نے اپنی اعلیٰ عرفہ تہذیب کو چھوڑ دیا، وہ تہذیب جو حیا پر مبنی تھی، جو پردے پر مبنی تھی، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات اور ان احکامات کی تعمیل کرنے پر مبنی تھی. اگر آج وہی رنگ آ جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ قرون اولیٰ کی یاد انشاءاللہ یاد کروا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اس سے مایوس نہیں ہیں. ناظرین، ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس حیا کے موضوع پر کہ حیا صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے، اس پر ہماری یہ بات چیت جاری ہے. اور ہمارے فاضل مہمان اس پر اپنی بہترین معلومات اور جو تعلیمات ہمیں ہمارے دین نے دی ہیں اسے آگاہ کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر اسد اللہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ حیا ہے، کیا یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، ایک فطری امر ہے، یا یہ کہ اس کے لیے کوئی محنت مشقت جس کو کسب کہتے ہیں، یا کوئی یہ کسبی امر ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو حیا ایک فطری عمل ہے، لیکن کسب کے ذریعے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور کسب اس کو جلا بھی بخشتا ہے. جی. جیسے جب دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، جب سے انسانی فطرت کی ابتدا ہوئی اور عذروی سزا ان کے کپڑے جو جنت کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے وہ لے لیے گئے، تو انہوں نے فوراً جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے شروع کیے حیا کی وجہ سے. حیا کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا جو وفد آیا جس میں اشد جو ان کا سردار تھا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر دو اوصاف ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک بردباری اور ایک حیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اسلام لانے کی وجہ سے مجھ میں آئی یا شروع سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شروع سے ہیں. تو اس لیے یہ انسانی فطرت کی ہی اندر یہ ایک چیز ودیت رکھی گئی ہوتی ہے، لیکن پھر اسلام لانے سے اور کسب سے اس کو جلا ملتا ہے. اس لیے جب صحابہ کرام تھے، یہ پہلے جاہلیت میں بھی ان میں بہت سارے حضرات میں حیا تھی. حضرت ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا، وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن فرمایا کہ اگر مجھے حیا نہ آتی تو میں جھوٹ بول لیتا. پھر اس کے بعد پھر اسلام لانے سے ان اوصاف کو ایسا بڑھاوا ملا، جیسے آپ نے بات کی اسلامی معاشرے کی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب روضہ اطہر میں جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے وہ روضہ اطہر میں جانے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد، حالانکہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کس طرح حیا اور پردے میں تشریف لے جاتی تھی. حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا فوت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تو ایک آدمی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے اور آپ ایسے اطمینان اور پردے میں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو گنوا چکی ہوں، تو کیا میں اپنی حیا بھی گنوا دوں؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ فطری عمل ہے، لیکن کسب کے ذریعے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور گناہ کر کے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اور جب ختم کر کے اس پاٹک کو کراس کر لیا جائے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز اس کو پھر روک نہیں سکتی اور پھر یہ بے حیائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ کی بات سے بہت اہم سامنے آیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر اس عظیم صحابیہ کا جن کا بیٹا شہید ہو گیا، کہ انہوں نے کیسے اپنے حیا کو رکھا. تو حیا محرم اور نامحرم کی جو تمیز ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا تصور ہے، حیا تو آنکھوں کا ہوتا ہے جی، حیا اس سے تھوڑی ہوتا ہے، یعنی اس سے کپڑوں سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر یہ میرے اندر حیا ہے جی، میں کسی کے ساتھ بھی چل پڑوں، بات کر لوں. تو یہ دونوں طرف سے انبو سائڈز.
یعنی مردوں کو بھی نامحرم خواتین سے اجتناب کرنا اور خواتین کو بھی نامحرم مردوں سے اجتناب کرنا. یعنی کہاں سیدہ عائشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پردے میں لپیٹتی ہیں، اور کہاں ہم جو ہے کہ سر عام نامحرم مردوں کے ساتھ اور نامحرم عورتوں کے ساتھ گھومے پھریں اور پارٹیاں کریں. تو کیا یہ حیا کے منافی عمل نہیں سارا، اسلام کے منافی نہیں؟ لیکن میں اس میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا جو بہت زیادہ واضح ہیں. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ صحابی تشریف لا رہے ہیں، آپ پردہ کریں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نابینا صحابی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ عمیاوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم تو اس کو نہیں دیکھتے. اور مثال قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، اس میں مسلمان خواتین کو غیر مسلم خواتین سے بھی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان سے بھی احتیاط کریں. اس لیے کہ وہ اگرچہ خواتین ہیں لیکن غیر مسلم ہیں، شاید ان کے ہاں اخلاقی جو رویے ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ نہ ہو چکے ہوں جس طرح مسلمان خواتین کے بارے میں. تو مرد تو کیا غیر مسلم خواتین کے بارے میں. اور اگر گھر کے اندر دیکھیں، جیسے آپ نے محرم و نامحرم کی بات کی، بہت بہترین اور روشن مثال ہے. حضور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کسی آدمی کے سونے یا بے پردہ ہونے کا احتمال بھی ہو، اس وقت گھر کے اندر بھی اس کے کمرے میں نہ جایا کریں. جانے سے پہلے اجازت لے لیا کریں. ظہر کے وقت، مغرب عشاء کے بعد، فجر سے پہلے گھر کے اندر بھی محرم اور نامحرم کی تو ادھر شاید سارے محرم ہوں، لیکن وہاں پر بھی اس چیز کا اہتمام رکھنے کا ہوگا. تو دونوں طرف سے یہ اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جس طرح صحابہ کرام تو رفع حاجت کرتے ہوئے بھی اتنا شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ آپ جتنا بھی پردہ کریں اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو دیکھتے ہیں، اس لیے اپنا مقدور بر حیا کیا کریں، اس سے آگے آپ کی استطاعت میں نہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، ابھی ڈاکٹر اسد صاحب نے جو بات کی گھر کے اندر بھی محرم نہ محرم کی اور حیا کے بارے میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ گھر میں مرد چونکہ قوام ہوتا ہے اور اس کی مرکزی رول ہوتا ہے، بچے ماں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں، اور باپ کو بھی دیکھتے ہیں، بیٹے خاص طور باپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو گھر کے اندر جو مرد کا ایک باحیا کردار ہے وہ کتنا اہم ہے، اس سے کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر مرد سے حیا اٹھنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے کتنے برے اثرات گھر کے اندر پڑتے ہیں اور پھر معاشرے میں بھی پھیلتے ہیں. دیکھیں، آج سب سے اہم بات رویے میں تعلیم کی ہے. جی. ماں کی گود جو ہے، سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، جی، اطلب العلم من المہد الی اللحد. تو تعلیم، اسلام نے سب سے اہم بات جو کی ہے جی وہ یہ کی ہے کہ بیچ محراب میں قاری صاحب کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ پڑھیں کہ یسألونک عن المحیض، جی، یا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ قالت حیت لک قال معاذ اللہ. ان ساری باتوں کو کھول کر کیوں بیان کیا ہے؟ یسألونک، جس وقت انہوں نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. قوم لوط کا پورا ذکر ہے جی. اور ان کی بے حیائی کا اندازہ آپ کریں کہ جس طرح وہ آئے اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ انک تعلم، کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فطری طور پر انسان جو ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد صرف اس ایک حیا کی بنیاد پہ مصر کا پورا انقلاب آیا. جی. فرعون جو مصر میں، یعنی جو عزیز مصر تھا، وہ مسلمان ہوا. جی. اور پورے اس کی ایک تہذیب کی پوری بساط الٹ دی گئی. جی. 14 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر باہر جو انہوں نے دعوت تبلیغ کی، 800 سال تک بنی اسرائیل مصر میں رہے. جی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تدریج سے قرآن نازل ہوا تو پہلے تو پردہ اور بہت سی قطغنیں نہیں تھی. جی. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو تو قانون بنایا گیا. جی. ان الذین یرمون ازواجہم، لعان کا قانون ہے، یرمون المحصنات کی بات کی گئی ہے. جی. یہ ساری کی سارے قوانین جو ہیں، زبان کو بند کیا گیا. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ گھر کا مرد سب سے پہلے گالیاں شروع کرتا ہے. جی. جبکہ مسلمانوں کو قرآن میں حکم ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. تم غیر مسلموں کو بھی گالی نہیں دے سکتے ان کے اسلام کافر ہونے کی وجہ سے یا ان کے خداؤں کو، کیونکہ وہ
تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کو دے رہے ہیں. جی یہ قرآن نے استدلال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اختصار سے تھوڑے سے اثرات بد اور اچھے اثرات کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں. جی اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں جو ڈیٹرنس کا قانون آیا ہے جی وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی پر الزامات دھرتا ہے یا گفتگو کا ذریعہ بناتا ہے ان چیزوں کو، تو اس کے پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے برسا دیا جائے اگر وہ گواہ نہ لائے. جی تو اب ہمارے ہاں اس ساری چیز کی ان رویوں کے اثرات ہمارے معاشرے پر بھی ہیں، ہماری میڈیا پہ. اب آپ مجھے بتائیں، صرف ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں جی کہ بے روزگاری کا، معاشی پرابلمز کا، بے تعلیمی کا، جہالت کا، یہ سارا کا سارا علاوہ دیکھ کے نیچے جل رہا ہو جی اس کی سیاسی، اس کے سارے معاملات کا، اور آپ اوپر سے 1 2 4 برف کے ٹکڑے ڈال لیں، جی آپ سمجھے کہ آپ دیکھ کے پانی کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ میڈیا اس وقت، یہ پورا فیس بک، یہ پورا موبائل اس معاشرے کے لیے ایک بالکل کوٹ کی ضرورت ہے، جس طرح یورپ نے اس کا انتظام کیا. اور جی اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں. میں ابھی یہ چاہ رہا تھا، جو سوال میں نے کیا تھا اس کا آپ نے کچھ تھوڑا سا جواب دیا بھی ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ مرد گھر کی ایک ایسی اکائی ہے کہ جو رویہ اس کا ہوگا بچے اس کو اختیار کریں گے. اور پھر چونکہ ہمارا معاشرہ میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے، مردوں کی یہاں پر ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے کہ زیادہ اہمیت اور قدر ہے، تو جو رویے مردوں کے ہوں گے پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہوں گے. اگر مرد بد زبان ہے، اگر مرد جو ہے بے حیائی کے کام کرتا ہے، مثلاً اگر گھر کے اندر مرد سگریٹ پیتا ہے تو بچے آٹومیٹکلی سگریٹ پینا شروع کر دیں گے، باپ کو دیکھیں گے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. جھوٹ بولتا ہے تو بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. غرض ہے کہ تربیت جہاں ماں کی گود میں ہوتی ہے، وہیں مرد کا جو کردار ہے اس کا عکس بھی بچوں کے اوپر آتا ہے. رول ماڈل ایک بن جاتا ہے. اس سے اچھے اور برے اثرات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پڑتے ہیں. اپنے ڈاکٹر اسداللہ صاحب، آپ ذرا یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو حیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے حیا کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، حدیث میں اس کا مطلب واضح کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا حیا کریں جس طرح آپ اپنے معاشرے میں ایک نیک آدمی سے حیا کرتے ہیں. جی جس طرح آپ بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کوئی بچہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ بہت سارے کام نہیں کر پاتے، پھر کوئی برا آدمی آپ کو دیکھ رہا ہو نہیں کر پاتے، پھر کبھی کوئی نیک آدمی آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ پھر بہت محتاط رہتے ہیں. جی تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. جی صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حیا کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حیا کا حق سر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، حواس خمسہ ہے، کان ہے، اسی طرح آنکھیں ہیں، جی ان ساری چیزوں کی حفاظت کریں. پیٹ اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں. موت کو یاد رکھیں. یعنی پورے بدن کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی بندے خدا ہاتھ اٹھاتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ کو اس کو خالی لوٹانے سے حیا آتی ہے، اور اس آدمی سے حیا آتی ہے کہ جو ایمان میں، اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو چکا ہو. اور فرمایا کہ تم رفع حاجت کے وقت بھی حیا کر دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں. جی تو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں، حیا کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے گناہ کرتے ہوئے بھی حیا کرنا چاہیے، بشری تقاضوں میں بھی حیا کرنا چاہیے. جی اس کا بہت زیادہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کو حیا آنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ جیسے احسان کا اعلیٰ ترین درجہ جو حدیث جبریل میں بتایا گیا نا جی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو تعبد اللہ کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں تو یہ تو تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب عبادات میں یہ ہے تو پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا خیال دل میں آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہ خیال آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے اس طرف آتا ہوں جو بات آپ پہلے کرنا چاہتے تھے ادھوری رہ گئی درمیان میں. یہ جو ہمارے رویے ہیں، مثلاً یہ کسی بھی ایسے فعل کا سرزد ہو جانا جو انتہائی کبھی ہو، یعنی اسلامی معاشرہ کیا انسانی معاشرہ بھی جس کی اجازت نہ دیتا ہو، اس کے اوپر پھر واویلا مچانا، اس کو اتنا اچھالنا جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا خاص طور پہ ہمارے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی گھر بیٹھے پتہ چل جائے، اور جو اس کی کبھی حرکت سے ناواقف ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، جو اس کی قباحتوں سے ناواقف ہیں وہ بھی اس سے روشناس ہو جائیں.
کیا یہ رویے ہمارے ٹھیک ہیں؟ اور جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، تو یہ رویے تو مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو کسی برے کام میں دیکھے جی تو اس کی شہادت کافی نہیں ہے. جی اِلَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آمنہ کا ذکر کیا جی کہ اگر بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کو میں سزا دیتا تو کیا میں اس پر حد جاری نہ کر دیتا؟ اس کا ذکر ہے سورہ نور کے آخر میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے زبان کو ڈیٹرنس جو ہے، جی یہ جو قذف کی سزا ہے صرف زبان کے لیے ہے. زبان کے لیے. ایک آدمی کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ دوسروں تک پھیلاتا رہے. جی اسی طرح قرآن میں سورہ الحجرات میں ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے واقعات جیسے پاکستان میں بھی قابل مذمت واقعات، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کبھی نہ کبھی ہوتے رہتے ہیں. یہ دوسرے معاشروں میں بھی ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں جن کو ہم بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنی تہذیب کو چھوڑ کر. تو وہ ان لوگوں کے رویے تو ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھالیں اور اپنے ملک کو اور اپنے معاشرے کو بدنام کرنا شروع. اصل بات یہ ہے کہ جرت جو ہے ان کو دیکھ کر ہمارے ہاں پہلے تو یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب گلوبل ویلیج بنا ہے تو جس طرح کے واقعات اب شروع میں انڈیا میں بالکل ایک سیریز چل پڑی تھی اس کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ صحیح معنوں میں تربیت یافتہ نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 60% 40% ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہم کس قسم کا بہترین ایک رویہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اس کو یعنی مرچ مسالہ لگا کر، اور پھر اخبارات بکتے ہیں، پھر خبریں بکتی ہیں. میں ذرا معذرت کے ساتھ کہ میڈیا کے بارے میں کہ ان چیزوں کے اوپر جب تک کہ پوری کی پوری تحقیقات نہ ہو اور سزا تک مجرم نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان چیزوں کے اوپر تبصرہ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کو اچھالنا جائز نہیں ہے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، یعنی قرآن کی ساری تعلیمات سے مترشح ہوتا ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ دونوں ہمارے فاضل مہمانوں نے گفتگو کی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. اور مرد اور عورت دونوں جب حیا کے اس بندھن میں بندھیں گے تو پھر ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، اور پھر وہی معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ کہلائے گا، کیونکہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. لہٰذا ہم محض کسی دوسرے کو متون کرنے سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے جب تک کہ خود اپنا عمل ہمارا درست نہیں ہوتا. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ صاحب کا. آپ نے میں وقت دیا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج کے اس اہم ترین موضوع پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا، بہت ہی اہم معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر میدان میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر اپنے پیارے حبیب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو، یہ ہمارا معاشرہ ایک پرسکون پرامن معاشرہ ہو، حیا والا معاشرہ ہو، اور ہماری آخرت اور عاقبت بھی اللہ کے ہاں ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس کے انعام یافتہ ہے. ناظرین میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.